السلام علیکم دوستو، جب سے مولانا محمود مدنی نے جناب اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہو ہی نہیں سکتے، میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اور یہ بھی بیان دیا ہے کہ جو بھی مسلمان اسد الدین اویسی کے پروگرام میں یا ان کی ریلی میں شامل ہوتے ہیں وہ سب کے سب پاگل لوگ ہیں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ، یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دیں کہ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر ہندوستان کے معتبر علماء کرام کی کیا رائے ہے، آئیے آج کے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان سنیے۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ اب آئیے دوستو، ہم بات کر لیتے ہیں کہ مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل نے آج جناب اسد الدین اویسی کے بارے میں اور مولانا محمود مدنی کے بارے میں کیا بیان دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔ اب دوستو، مولانا سلمان ندوی کا یہ بیان بھی سنیے۔ اور مولانا محمود صاحب سے مجھے کہنا ہے کہ بہت سی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، اور جو بھی افراد ہیں ان افراد کو تیار کر کے ایک نئی قیادت کو ملک میں سامنے لائیں، جو مسائل کو، ملت کے مسائل کو سمجھے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم رکھے، اور اس فہم کی بنیاد پر بات کرے۔ اسد الدین اویسی صاحب سے مسلسل میں نے اپنی ملاقاتوں میں یہ کہا کہ آپ پوری ملت کو سامنے رکھ کر قیادت کا کام کیجئے، اور ساتھ ساتھ جتنے کمزور طبقات ہیں ان کو جوڑیے، ان کے پاس پہنچیے، قافلے لے کر پہنچیے، گھر گھر پہنچیے، در در پہنچیے، اور بات وہ کہیے کہ جس سے ذہنوں کو بھی اپیل کیا جائے اور دلوں کو بھی موہا جائے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیجیے۔ بہرحال جو بھی قائدین مسلمانوں کے ابھی موجود ہیں ان میں سب سے بہتر اسد الدین اویسی ہیں۔ اب آئیے دوستو، آخر میں ہم پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی کا یہ بیان بھی سن لیتے ہیں۔ آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے، مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے۔ بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے۔ وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی، دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی، تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو، اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا۔